کیونکہ نیک اعمال ہیں جو پھر توبہ پر قائم رکھتے ہیں. ایک انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے، لیکن کل کو پھر وہی کام کر کے پھر اسی حالت میں آ جاتا ہے. تو جب توبہ کریں تو ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ میں نے وہ کام دوبارہ نہیں کرنا، تبھی آپ کی حالت بدلے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی آپ فضلوں کے وارث ٹھہریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں انہی کی طرف توجہ دیتا ہوں جو نیک اعمال پہ جا لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرتے ہوئے میری طرف رجوع کرتے ہیں. بس نیک اعمال کے بغیر حقیقی توبہ نہیں ہو سکتی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور نیک اعمال نیک صحبت سے ہی ملنے کی توفیق ملتی ہے. اس لیے جو جماعتی پروگرام ہیں، اجلاس ہیں، میٹنگز ہیں، مسجد سے تعلق ہے، مسجد میں آنا ہے نمازوں کے لیے، اجتماعوں پہ آنا ہے، پھر ایم ٹی اے کے پروگرام سننے ہیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی دیا ہوا ہے آپ کو. تو ان چیزوں سے آپ کا رابطہ رہے گا تو نیک اعمال کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی رہے گی. پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اچھی فطرت والے جو ہیں ان کو دوست بنائیں، نہ کہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے والوں کو، اٹھ پٹانگ فیشن کرنے والوں کو، عجیب و غریب حلیے رکھنے والوں کو. تو یہ باتیں ہیں جو حقیقی احمدی بنانے اور قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. ان مجلسوں کی ایک قسم جو آپ کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسی مجالس ہیں جہاں بظاہر بڑے سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لباس بھی اچھے ہیں، بڑے سوبر نظر آ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، وضاقت بڑی اچھی ہوتی ہے، رکھ رکھاؤ اگر بولیں نا تو لگتا ہے کہ بہت انتہائی شریف لوگ ہیں، لیکن اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں دوسروں پر ہنسی ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کس کو کس طرح نیچے گرانا ہے، یا فلاں نے یہ بات کی تو میں نے ضرور اس کا جواب دینا ہے فلاں جگہ جا کے پبلک جگہ پہ. تو ان چیزوں سے آپ خدام کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر دیکھیں بھی دوسروں کو، بڑوں کو، چاہے وہ احمدی ہو، تو آپ بچیں کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں. بس یاد رکھیں کہ خدام نے اپنی اصلاح اگر کر لی، جو اس وقت موجود خدام ہیں، تو نئے شامل ہونے والے بھی اور اطفال بھی آپ کے نیک نمونوں پر چلیں گے. اگر نہیں تو پھر آئندہ لوگوں کو خراب کرنے میں جو قصوروار آپ لوگ بھی ہوں گے. اس لیے اپنے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اس طرف بہت غور کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو لیڈرشپ ہے جو آپ میں سے ابھرنی ہے اس کی ضمانت ہو کہ وہ نیک اور صالح عمل کرنے والے لوگوں کی لیڈرشپ ہے. اور اس طرح پھر انشاءاللہ تعالی آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں مددگار ہو کر جماعت کی ترقی میں کارآمد ہوں گے، ممد ہوں گے، معاون ہوں گے. بس ہمیشہ یہ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
آج تک اس عمر تک آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں اسلام کی جماعت میں شامل ہونے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، تو شکرانے کے طور پر اپنے عہد بیعت کو بھی آپ نے نبھانا ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکنا ہے، اور عمل صالح جو انتہائی ضروری چیز ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، ورنہ گو دل میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل سمجھ رہے ہوں اپنے آپ کو، لیکن عملاً نہیں ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے بڑی توقعات وابستہ کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سو اے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ، بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکساری اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، عاجزی ہو، نیکی ہو، اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ۔ یہ صرف باتیں نہ ہوں بلکہ تمہارے دل اس بات کی گواہی دے رہے ہوں اور دنیا بھی اس بات کو اظہار کر رہی ہو کہ تم نیک فطرت لوگ ہو۔ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر یک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکے کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ تو اس سے پہلے کہ تمہارا دل ناپاک ہو جائے، عادتیں پکی ہو جائیں، یہ نوجوانی کی عمر ہی ہے، اس میں اپنے آپ کو صاف کر لو، ستھرا کر لو، نیک بنا لو، اور ان اخلاق کو اختیار کرو جن کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے توقع کرتے ہیں قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں، ورنہ آپ نے فرمایا کہ تم کاٹے جاؤ۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو پھر پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تو حساب لینا ہے۔ اس لیے نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرو۔ بس یہ نصیحت جو ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ دلوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے جائزے لینے ہیں، اس نیت سے لینے ہیں کہ ہم نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے،